معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں فضا چین مخالف ہے، لیکن وہ سر کیوں نہیں جھکا رہا؟ افغانستان کے ہرات میں افغان فورسز کی بمباری سے 20 افراد ہلاک۔ بھارت کو امریکہ کا مشورہ، چین پر انحصار کم کرو۔ کویت کے امیر کے حوالے سے افسوسناک خبر، کویتی عوام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس نے توڑے سارے ریکارڈ، ایک دن میں 45,720 معاملے، 1129 اموات، کل تعداد 12 لاکھ سے تجاوز۔ میں ٹرمپ نہیں، لوگوں کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا، ٹھاکرے۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا 1 سال، مقامی معیشت کو تقریباً 40,000 کروڑ روپے کا نقصان۔ بھارت کے اندر جمہوریت کی تباہی میں ججوں کا کردار۔ جیلوں کو ڈیٹ کیمپ بنا رہی ہے مودی حکومت، شجن امام کے کورونا پازیٹیو ہونے پر کویتا کرشنن کا بیان۔ دشمنوں کو پیام بھیجا جا چکا ہے، مشرقی لداخ میں فضائیہ کے طیاروں کی تیزی سے تعیناتی قابل ستائش، راجناتھ سنگھ۔ مودی کی توجہ صرف اپنی شبیہ بنانے پر، راہل گاندھی۔ ہندوستان مواقع کی زمین کے طور پر ابھر رہا ہے، وزیر اعظم مودی۔ حیدرآباد کے نمس میں انسانوں پر کورونا ویکسین کے تجربے کا دوسرا مرحلہ۔ حیدرآباد میں زبردست بارش۔ وجے واڑہ میں گوشت کی فروخت پر پابندی، کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ۔ حکومت آندھرا پردیش نے ریاست میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو 1 ماہ تک گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت۔ علاقے رائلسیما کے کئی اضلاع میں بارش کے موسم میں کھیتوں میں قیمتی ہیرے دستیاب ہوتے ہیں۔ ضلع نیلور میں کل سے مکمل لاک ڈاؤن، ضلع کلکٹر نیلور۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 224 نئے مریض مصدقہ۔ ضلع ایس پی کڑپا انبو راجن نے آج شجرکاری کی تمام سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجرکاری کرنے کی خواہش کی۔ آستان مرادیہ کڑپا میں آج اگاڑی محلے کے ششمیہ اسٹریٹ سے خودوں کی چاندنی چڑھائی گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں فضا چین مخالف ہے، لیکن وہ سر کیوں نہیں جھکا رہا؟ چین کو دنیا کی جانب سے ملنے والے چیلنج کا سامنا ہے، یا وہ خود پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے؟ جب چین نے ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کا قانون نافذ کیا تو پوری دنیا کی توجہ اسی ایک سوال پر مرکوز تھی۔ ہانگ کانگ کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات پر مغربی ممالک نے چین کی کھل کر مذمت کی، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے تو چین کے ساتھ ہونے والے چند معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان بھی کیا۔ چین کی برسر اقتدار جماعت کمیونسٹ پارٹی گزشتہ چند برسوں سے خود مختار ہانگ کانگ پر اپنا کنٹرول سخت کرنے کے لیے کوشاں ہے، اسی لیے ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کا قانون نافذ کرنا باعث تعجب نہیں ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ چین اس طرح کے اقدامات ایک ایسے وقت میں کر رہا ہے جب وہ خود ہر طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کے ہرات میں افغان فورسز کی بمباری سے 20 افراد ہلاک۔ افغان میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 8 عام شہری جاں بحق ہوئے، جبکہ فضائی بمباری کے نتیجے میں 25 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس ضمن میں گورنر ہرات دفتر کا کہنا ہے کہ افغان فضائیہ نے طالبان کو نشانہ بنایا، حملے میں طالبان کے کئی رہنما ہلاک ہوئے۔ افغان فورسز کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں ہلاکتوں کے بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ فضائی بمباری کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکت کی خبروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں تحقیقات عمل میں لانے کے بعد نتائج سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ بھارت کو امریکہ کا مشورہ، چین پر انحصار کم کرو۔ امریکہ نے واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان بھارت کو چینی ساز و سامان اور
ٹیکنالوجی پر اپنا انحصار کم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکہ انڈیا ورچوئل بینچ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ نئی دہلی واشنگٹن کا فطری پارٹنر ہے کیونکہ دونوں دنیا کے گنے چنے بااعتماد اور ہم خیال ملکوں میں سے ایک ہیں۔ کویت کے امیر کے حوالے سے افسوسناک خبر، کویتی عوام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ امیر کویت شیخ سبال احمد الجابر الصباح اپنے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی نے بتایا کہ ان کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امیر کویت جمعرات کو اعلی صبح امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ اپنا علاج کرائیں گے۔ 91 سالہ امیر کویت کا امریکہ میں مکمل علاج کیا جائے گا۔ ہندوستان میں کرونا وائرس نے توڑے سارے ریکارڈ، ایک دن میں 45,720 معاملے، 1129 اموات، کل تعداد 12 لاکھ سے تجاوز۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے انفیکشن کے ریکارڈ 45,000 معاملے سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ لوگوں کی تعداد 12,38,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس مدت کے دوران سب سے زیادہ 1129 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تعداد اموات 29,861 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 29,557 مریض صحت مند بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 7,82,607 افراد کو کورونا سے راحت ملی ہے۔ ایک دن میں پہلی بار 29,557 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا انفیکشن کے 4,26,167 فعال معاملے ہیں۔ میں ٹرمپ نہیں، لوگوں کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا، ٹھاکرے۔ میں کوئی ٹرمپ نہیں ہوں، اپنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح کا اظہار خیال مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ اور شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ ان کی ہی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا کے ایگزیکٹو ایڈیٹر سنجے راوت کو دیے گئے انٹرویو میں، جو آئندہ 25 اور 26 جولائی کو 2 حصوں میں شائع اور نشر کیا جائے گا، انہوں نے کورونا وائرس کے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اس طرح کا بالواسطہ طنز کیا۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا 1 سال، مقامی معیشت کو تقریباً 40,000 کروڑ روپے کا نقصان۔ جموں کشمیر میں گزشتہ قریب 1 سال سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقامی معیشت کو تقریباً 40,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ انکشاف دی فورم فار ہیومن رائٹس ان جموں اینڈ کشمیر نامی تنظیم نے اپنی رپورٹ بعنوان جموں و کشمیر انسانی حقوق پر لاک ڈاؤن کے اثرات اگست 2019 تا جولائی 2020 میں کیا ہے۔ 21 ممتاز بھارتی شہریوں پر مشتمل اس فورم کی سربراہی سپریم کورٹ آف انڈیا کے سابق جج جسٹس مدن بی لوکر اور سابق خاتون مذاکرات کار برائے جموں کشمیر پروفیسر رادھا کمار کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ فیصلے کی وجہ سے اہلیان کشمیر بھارت اور اس میں رہنے والے لوگوں سے کلی طور پر بیگانہ ہو گئے ہیں۔ بھارت کے اندر جمہوریت کی تباہی میں ججوں کا کردار۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ملک کے سرکردہ وکیل اور معروف سماجی کارکن پرشانت بھوشن کی بھارتی عدلیہ سے متعلق بعض متنازع ٹویٹ کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہے۔ بھارت کی عدالت عظمیٰ نے اپنے ہی کورٹ کے سرکردہ وکیل پرشانت بھوشن کی 2 ٹویٹ کے خلاف توہین عدالت کا از خود نوٹس لیتے ہوئے کارروائی شروع کی ہے۔ پرشانت بھوشن نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھارتی جمہوریت کی تباہی میں سپریم کورٹ کے 4 سابق چیف جسٹس کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ دوسری ٹویٹ میں انہوں نے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے پر نکتہ چینی کی ہے۔ جیلوں کو ڈیتھ کیمپ بنا رہی ہے مودی حکومت، شرجیل امام کے کورونا پازیٹیو ہونے پر کویتا کرشنن کا بیان۔ کویتا کرشنن نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ شرجیل امام کا نام ان سیاسی قیدیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا جنہیں مودی حکومت میں فرضی الزامات کو لے کر بند کیا گیا اور وہاں انہیں کورونا وائرس ہو گیا۔ دہلی تشدد کے الزام میں قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہے شرجیل امام کورونا انفیکشن کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جیل میں حفاظتی انتظامات کو لے کر کئی طرح کے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں۔
پہلے بھی مختلف جیلوں میں قیدیوں کی بڑی تعداد میں کورونا پازیٹیو ہونے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں، اور اب آسام کی گواہٹی سینٹرل جیل میں شرجیل امام کے کورونا پازیٹیو ہونے کی خبر نے جیل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مودی حکومت کو بھی کٹہرے میں ٹہرایا ہے۔ دشمنوں کو پیغام بھیجا جا چکا ہے، مشرقی لداخ میں فضائیہ کے طیاروں کی تیزی سے تعیناتی قابل ستائش راج ناتھ سنگھ۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چہارشنبے کے دن ہندوستانی فضائیہ کی ستائش کی کہ اس نے مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ سرحدی ٹکراؤ کے درمیان اگلی چوکیوں پر اپنے طیارے تیزی سے تعینات کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ حملہ اور حالیہ جنگی طیاروں سے دشمنوں کو سخت پیغام گیا ہے۔ مودی کی توجہ صرف اپنی شبیہ بنانے پر، راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ان کی توجہ صرف اپنی شبیہ بنانے پر ہے۔ مسٹر گاندھی نے جمعرات کو یہاں جاری ایک ویڈیو میں کہا کہ مودی کے ساتھ ہی ملک کے قومی ادارے بھی اسی کام میں لگے ہیں، لیکن انہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک شخص کی شبیہ قومی وژن کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ چین کی جارحیت سے نپٹنے کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ذہنی مضبوطی سے نپٹنا پڑے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خود مضبوط حالات میں ہوں گے۔ ہندوستان مواقع کی زمین کے طور پر ابھر رہا ہے، وزیر اعظم مودی۔ وزیر اعظم مودی نے انڈیا آئیڈیاز سمٹ میں کہا کہ ہندوستان کو لے کر پوری دنیا میں مثبت ماحول نظر آ رہا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہندوستان کھلے پن، مواقع اور ٹیکنیک کا ایک بہترین مشترک دنیا کو دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا آئیڈیاز سمٹ کو خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان پوری دنیا کے لیے مواقع کی زمین بن کر ابھرا ہے۔ حال کے وقت میں گلوبل اکنامی اہلیت اور حالات کو موافق بنانے کے لیے کام کرتی رہی ہے، لیکن اس سب کے درمیان ہم سب سے بڑی بات بھول گئے، وہ یہ کہ باہری جھٹکوں کے خلاف دوبارہ کیسے کھڑا ہو جائے۔ ہندوستان نے خود انحصار ہندوستان کی شروعات کر کے ایک خوشحال دنیا اور مضبوط ملک کی طرف قدم بڑھائے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کی پارٹنرشپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے نمس میں انسانوں پر کورونا ویکسین کے تجربے کا دوسرا مرحلہ۔ حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں حیدرآباد کی دوا ساز کمپنی بھارت بایوٹیک کی جانب سے تیار کردہ کو ویکسین کے انسانوں پر تجربے کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے کے تجربے کے بعد والنٹیئرز کو اس دوا کا ایک ڈوز دینے کے انتظامات کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں انسانوں پر تجربے کے حصے کے طور پر پیر کو 2 والنٹیئرز کو اس دوا کا ڈوز دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان کو ICU میں رکھتے ہوئے 24 گھنٹے ان کی صحت پر ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے نگرانی رکھی گئی۔ ان میں کسی بھی قسم کے صحت کے مسائل پیدا نہ ہونے پر ان کو منگل کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان میں کسی بھی قسم کی الرجی کی علامات نہیں پائی گئی، جس کے بعد ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم ان کی صحت پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور آج دوسرے مرحلے کے تجربے کا آغاز ہوا ہے۔ حیدرآباد میں زبردست بارش۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں آج صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کل رات تک بھی شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ صبح کی اولین ساعتوں میں بارش شروع ہو گئی۔ بعض علاقوں سے موسلا دھار بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وجے واڑہ میں گوشت کی فروخت پر پابندی، کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کئی سخت اقدامات کیے ہیں۔ اس کے باوجود ریاست بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ماہ پہلے تک صرف سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے مثبت معاملے اب ہر دن ہزاروں تک پہنچ چکے ہیں۔ کل صرف ایک دن میں ریاست میں 6045 نئے مریض مصدقہ پائے گئے۔ کل ایک دن میں 65 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ ریاست کے اضلاع کرنول، ویسٹ گوداوری، گنٹور اور کرشنا میں سب سے زیادہ معاملے مثبت پائے جا رہے ہیں۔ ضلع کرشنا میں اب تک 4252 مریض مثبت پائے گئے، جسے دیکھتے ہوئے سرکاری عہدیداروں نے
इस जिले में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के तमाम इलाकों में गोश्त पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त इक़दामात का इंतबाह दिया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को 1 माह तक घरों में ही रहने की हिदायत। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 60 साल के तमाम अफराद से अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन होने की हिदायत जारी की है। 60 साल अफराद, शुगर मरीज, HIV और बीमार अफराद को घरों से बाहर न आने की हिदायत की है। 1 माह तक घरों में ही रहने पर जोर दिया गया है। मुअम्मर अफराद में इस वबा का शिकार होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला किया गया है। ऐसे तमाम अफराद हाई रिस्क के जुमरे में आते हैं, इसलिए खानदान के जिम्मेदार अफराद अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखते हुए उन्हें घरों से बाहर आने न दें और हिफाजत को यकीनी बनाएं। इलाके रायलसीमा के कई अजला में बारिश के मौसम में खेतों में कीमती हीरे दस्तयाब होते हैं। जिला कर्नूल के तुगली, मध्यकेर मंडलों के जोनागिरी, पागिडी राय और बुल्लावानी पलियम और जिला अनंतपुर के विजरा करोर के खेतों में बारिश के मौसम में अवाम हीरे ढूंढने लग जाते हैं। इन मवाजियात के खेतों में बारिश पड़ने से हीरे बाहर निकल आते हैं, जिन्हें चुनने के लिए अवाम की बड़ी तादाद मसरूफ नजर आती है। चरवाहे भी इस काम में लग जाते हैं। लाखों की कीमत के हीरे हर साल अवाम को मिलते हैं, जिन्हें खरीदने के लिए दूसरी रियासतों से आए जौहरी भी यहाँ मौजूद होते हैं, जो टेस्टिंग के बाद इन कीमती हीरों को हजारों में खरीद लेते हैं। चूंकि ये रफ डायमंड होते हैं, जिन्हें लैबों में ले जाकर कटिंग के बाद लाखों की कीमत पर फरोख्त किया जाता है। जिला नेल्लूर में कल से मुकम्मल लॉकडाउन। जिला कलेक्टर नेल्लूर। जिला नेल्लूर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से 31 जुलाई तक जिला भर में लॉकडाउन नाफिज करने का जिला कलेक्टर ने फैसला किया है। सुबह 7 तक 11 बजे दिन तक ही जरूरी अशिया के दुकानात खोलने की इजाजत रहेगी। लॉकडाउन के मौके पर सिर्फ मेडिकल सर्विसेज और होटलों में पार्सल की सहूलियात की इजाजत रहेगी। बाकी तमाम कारोबारी सरगर्मियों को बंद करने के अहकामात दिए गए हैं। जिला नेल्लूर में 3000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिनमें से 1400 सिर्फ नेल्लूर टाउन में हैं। वाज़ेह रहे कि जिला नेल्लूर में ताहाल कई बल्दियात और पंचायती इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 224 नए मरीज मुसद्दिका। जिला कड़पा में जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर एहतियाती इक़दामात के बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 224 नए मरीज मुस्बत पाए गए, जिसकी वजह से जुमला तादाद बढ़कर 3834 हो गई। आज 102 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जिससे अब तक डिस्चार्ज हुए सेहतयाब मरीजों की तादाद बढ़कर 1835 हो चुकी है। आज जिला में इस वबा से मरने वालों में इजाफा हुआ है। आज एक दिन में 8 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। अब तक जिला में 74 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। जिला में अब तक जुमला 1,11,716 अफराद का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 1,02,351 अफराद का मनफी नतीजा निकला है। 9,365 अफराद के टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी है। जिला एसपी कड़पा अनबुराजन ने आज शजरकारी की तमाम से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी करने की ख्वाहिश की। जिला एसपी कड़पा के किरण अनबुराजन ने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रेनरी सेंटर में शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शजरकारी करना हर एक की समाजी जिम्मेदारी है। ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని పచ్చని చెట్టే ప్రగతికి సోపాన మార్గమని గుర్తెరిగి ప్రకృతిలోని సమతుల స్థితి అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ ప్రతి నీటి బొట్టును సద్వినియోగపరుస్తానని చెట్ల ఆవశ్యకత పట్ల అవగాహన పెంచుతూ వనాలను నరకనని
నరకనివ్వనని విరివిగా మొక్కలు నాటుతానని మన ఊరూరా వాడా ఇంటా బయట అన్ని చోట్ల మొక్కలు నాటడంతో పాటు వాటి సంరక్షణ బాధ్యతను కూడా స్వీకరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను పచ్చని తోరణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. आस्थान मुरादिया कड़पा में आज अगाड़ी महल्ले के शशमिया स्ट्रीट से फूलों की चांदनी चढ़ाई गई। शहर कड़पा में जब भी कोई वबा अमराज का जोर होता है तो मुख्तलिफ महल्लों से फूलों की चांदनी चढ़ाई जाती है। कई सौ बरसों से कड़पा में ये रिवायत चली आ रही है। माजी में दस्त वक़ई की वबा फैल जाती थी तो शहर कड़पा के मुख्तलिफ महल्लों से ये अमल किया जाता रहा है। अब जबकि कोरोना वायरस से और दूसरे अमराज से शहर में हर दिन कई अफराद की मौत वाक़ हो रही है, जिसे देखते हुए शहर के मुख्तलिफ महल्लों से आस्तान मुरादिया में फूलों की चांदनी और फातिहा का सिलसिला शुरू हुआ है। हर दिन किसी न किसी महल्ले से ये सिलसिला जारी है। आज भी अगाड़ी के महल्ले शाशामिया से शेख अमानुल्लाह, शेख इरफान, शेख अशरफ, रहमत भी और इम्तियाज आमरी महल्ले वालों ने आज शाम आस्तान मुरादिया पहुंचकर फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर समाजी दूरी का खास ख्याल रखा गया। सैयद शाह अकमल पीरा मुरादी साहब ने दुआ की। कोरोना वायरस के खात्मे और नागहानी अमवात से हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की गई। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं। तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। तुम ही हो मोहम्मद